دن حضور گزر رہے تھے. اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا. جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا. تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تھی. تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے. محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے. مائیں کسی وقت ڈانٹ دیتی ہیں تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے. تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں. سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر. یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام. دو غلام شرط کے ساتھ آتے تھے وہ سستے ملتے تھے اور جن کو ہم بس خرید لاتے تھے اپنی مرضی سے وہ ذرا مہنگے ہوتے تھے. تو غلام نے کہا حضرت جی 3 شرطیں ہوں گی اگر آپ مجھے خریدیں گے. میں نے کہا بولو. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ میں سارا وقت آپ کی بات مانوں گا پر اذان ہوگی تو پھر میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا. میں نے کہا قبول ہے. کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ دن کے وقت بات مانوں گا رات کو نہیں مانوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے تیسری شرط یہ کہی کہ بہت سارے جگہوں پہ لوگوں کے زیادہ غلام ہوتے ہیں تو ایک کمرے میں 5-5 6-6 لوگ رہتے ہیں. میں کمرہ علیحدہ لوں گا اکیلا. ٹوٹا پھوٹا دے دیں پرانا دے دیں پر کمرہ میں الگ لوں گا. کہتے میں نے کہا یار یہ بھی قبول ہے. میرے دل میں تھوڑا تھوڑا کھٹکا تھا کہ یہ کہتا ہے میں وقت پر نماز کے لیے جاؤں گا کہیں کام چوری نہ کرے. لیکن فرماتے ہیں یہ تو کام دوسروں سے زیادہ کرتا تھا اور توجہ سے کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک رات کسی مجبوری کے لیے مجھے کوئی پیغام آ گیا کہیں جانا تھا. میں اور میری اہلیہ اٹھے. حویلی کے پیچھے ایک پرانے کمرے میں وہ رہتا تھا. جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو اس کے کمرے کی عجیب حالت دیکھی کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو خطاب کرے گا. کہے گا اے اہل جنت. تو عرض کریں گے مالک ہمارے سار تسلیم سے تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں ہم حاضر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا تم خوش ہو نا؟ رب فرما رہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو عرض کریں گے مالک ہم بڑے خوش ہیں اس لیے کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں تو لگتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا. تو اللہ فرمائے گا ایک نعمت اور تمہیں دینے لگا ہوں. ایک نعمت تمہیں اور ملنے لگی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو عرض کریں گے یا اللہ اب جو تو نے دیا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز تو ہمیں مل گئی. تو رب فرماتے ہیں اب میں نہ تمہیں اپنی رضا دینے لگا ہوں. اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں.